آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید، جہاں ہم ہمیشہ کی طرح علم اور نظریات کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان، اور آج ہمارے مطالعے کا مرکز کوئی بہت لمبی چوڑی کتاب نہیں ہے۔ جی بالکل، آج کا موضوع بظاہر بہت مختصر سا ہے، لیکن اس کی گہرائی واقعی حیران کن ہے۔ ہمارے پاس آج جو مواد موجود ہے وہ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 170 کا متن ہے۔ بالکل، سورت نمبر 7 کی یہ خاص آیت اور اس کے ساتھ موجود کچھ ابتدائی کلمات۔ اصل میں آج کے اس جائزے کا مشن یہ ہے کہ ہم اس مختصر مگر بہت ہی جامع متن کے ایک ایک لفظ کا کھوج لگائیں۔ یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ تحریر کیسے نظریات کو عملی زندگی سے جوڑتی ہے۔ اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے، اختصار کے باوجود یہ ایک مکمل لائحہ عمل دیتی ہے۔ چلیں اس بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ مجھے یہ بات واقعی حیران کن لگتی ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں کامیابی اور ڈسپلن پر ہزاروں صفحات کی کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے، سیلف ہیلپ کی پوری ایک انڈسٹری موجود ہے آج کل۔ بالکل، لیکن یہاں صرف ایک ہی سطر میں ایک کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے اور اپنی روٹین برقرار رکھنے اور پھر دنیا میں ایک بہترین کردار ادا کرنے کا پورا فارمولہ دے دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ دیکھیں، جب بھی ہم کسی ایسے قدیم اور الہامی متن کا تجزیہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو انسان کو حیرت میں ڈالتی ہے وہ الفاظ کا چناؤ ہے۔ مطلب الفاظ کی کفایت شیاری؟ جی، الفاظ کی کفایت شیاری۔ ایک ایک لفظ کو اس طرح رکھا گیا ہے جیسے کسی بہت بڑی عمارت کی بنیاد میں اینٹیں رکھی جاتی ہیں۔ اگر ایک اینٹ بھی ہلے تو عمارت گر سکتی ہے۔ بالکل، توازن بگڑ سکتا ہے۔ اور جو نوٹ آج ہمارے سامنے ہے اس میں صرف اس ایک آیت کا حوالہ نہیں دیا گیا بلکہ اس سے پہلے کے ابتدائی کلمات بھی شامل ہیں۔ ہاں، یہ جو آپ نے ابتدائی کلمات کا ذکر کیا، میں بالکل اسی طرف آنا چاہ رہی تھی۔ جی بتائیے۔ اگر ہم اسی ترتیب سے چلیں جس ترتیب سے یہ متن ہمیں ملا ہے تو اصل آیت سے پہلے دو بہت ہی خاص دعائیہ کلمات ہیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ بالکل، اہلا کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے فوراً بعد لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بظاہر تو یہ صرف شروعاتی الفاظ لگتے ہیں۔ یہی تو کوئی بھی عام انسان دیکھے گا تو سوچے گا کہ یہ تو بس شروع کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بھی اصل پیغام تک پہنچنے سے پہلے ان الفاظ کو ایک خاص مقصد کے تحت رکھا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال انسانی نفسیات کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ پناہ مانگنا محض کوئی رسم نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ مطلب متن کو پڑھنے سے پہلے پناہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں یہ ایک ذہنی اور نفسیاتی فائر وال کی طرح کام کرتا ہے۔ فائر وال؟ ذرا اس کو واضح کریں۔ دیکھیں، جب کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ وہ پناہ مانگ رہا ہے تو دراصل وہ اپنے ذہن کو ہر قسم کے بیرونی اور اندرونی خلفشار سے محفوظ کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب وہ اپنے دماغ کو کلیئر کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی ذہن ہر وقت مختلف قسم کی سوچوں، تعصبات، خوف اور انا کے عملوں کی زد میں رہتا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ تو پناہ مانگنے کا یہ عمل پڑھنے والے کو ان تمام منفی خیالات اور بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ ایک اعتراف ہے کہ انسانی ذہن کمزور ہو سکتا ہے۔ جی، اور اسے کسی بڑی حقیقت کو سمجھنے سے پہلے ایک حفاظتی خول کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اور اس کے فوراً بعد جب بسم اللہ آتی ہے، یعنی خدا کی بے پناہ رحمت الرحمن الرحیم کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ اس انسان کو ایک انتہائی محفوظ، پرسکون اور مثبت ذہنی کیفیت میں لے آتا ہے۔ ایک منٹ، مجھے یہ بات سمجھنے میں تھوڑی سی مدد چاہیے۔ یہ نقطہ کافی گہرا ہے۔ جی جی ضرور۔ کیا ہم اسے یوں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے آج کل جب انسان کوئی معلومات حاصل کرتا ہے تو وہ پہلے سے ہی کسی تعصب یا غصے کے ساتھ اسے پڑھ رہا ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کیا یہ کلمات اس پہلے سے موجود غصے کو ختم کرنے کا کام کرے؟ میں سوچ رہی تھی کہ اسے ایک مثال سے سمجھیں۔ کیا یہ کسی بیج کو بونے سے پہلے زمین کو تیار کرنے جیسا عمل ہے؟ یہ زراعت والی مثال اس پورے عمل کو سمجھنے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ ہاں نا، کیونکہ زمین تیار ہوگی تبھی تو بیج اگے گا۔ لیکن اگر ہم اسے مزید مکمل کریں تو بات صرف زمین کی تیاری تک محدود نہیں ہے۔ تو اور کیا ہوتا ہے اس میں؟ دیکھیں، جب کوئی کسان کسی زمین میں ایک قیمتی بیج بونا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے زمین میں موجود خضر و جڑی بوٹیاں اور پتھر نکالتا ہے۔
ظاہر ہے، ورنہ بیج خراب ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ جڑی بوٹیاں اس نئے بیج کی ساری خوراک کھا جائیں گی اور اسے پنپنے نہیں دیں گی۔ اچھا، تو پناہ مانگنے کا جو عمل ہے وہ ان جڑی بوٹیوں کو نکالنے کے مترادف ہے؟ بالکل۔ تکبر، حسد اور دنیاوی خلفشار وہ جڑی بوٹیاں ہیں جو کسی بھی سچائی کو قبول نہیں کرنے دیتی۔ یہ بہت زبردست بات کہی آپ نے۔ اور جب وہ زمین صاف ہو جاتی ہے تو پھر اس پر رحمت کا پانی ڈالا جاتا ہے، یعنی بسم اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب وہ ذہن جو بالکل صاف اور نرم ہو چکا ہے وہ اصل پیغام کو اپنے اندر اتارنے کے لیے تیار ہے۔ پوری طرح سے تیار ہے۔ یہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک الجھا ہوا یا تکبر سے بھرا ذہن کبھی بھی کسی بڑے نظریے کو ہضم ہی نہیں کر سکتا۔ ناممکن ہے۔ اور جب ایک بار یہ ذہنی صفائی ہو جاتی ہے تب اصل متن اور ہدایت کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ ہمیں فراہم کردہ اس نوٹ کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل۔ آیت کا پہلا حصہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، یعنی وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ اب یہاں پر رہنمائی کے لیے کتاب کا ذکر تو اپنی جگہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، لیکن مجھے اس لفظ پر بہت تجسس ہو رہا ہے۔ کس لفظ پر؟ یہ جو تعلق بیان کیا گیا ہے، پکڑنے یا پڑھنے کے بجائے اسے مضبوطی سے تھامنے کی شرط کیوں لگائی گئی ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ لفظ یمسکون کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس ایک لفظ کے اندر پوری ایک کشمکش چھپی ہوئی ہے۔ کیسی کشمکش؟ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی شخص نے کوئی کتاب اٹھائی، اسے سرسری طور پر پڑھ لیا یا بس ایک خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر اپنے پاس سجا لیا، جو کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ عربی زبان کی گہرائی کے مطابق اس لفظ کا مطلب ہے کسی چیز کو اپنی پوری طاقت اور شعور کے ساتھ پکڑنا، یعنی جان بوجھ کر ایک ارادے کے ساتھ؟ جی، اس طرح پکڑنا جیسے اگر گرفت ذرا سی بھی ڈھیلی ہوئی تو وہ چیز ہاتھ سے نکل جائے گی۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ایک الجھن ہو رہی ہے۔ بتائیں کیا الجھن ہے؟ کتاب تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خود سے بھاگنے کی کوشش کرے۔ ظاہر ہے وہ تو بے جان ہے۔ ہاں نا؟ یا اگر ہم اسے نظریے کے طور پر بھی لیں تو ایک نظریہ انسان کے دماغ میں رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو پھر اس قدر مضبوط گرفت کی ضرورت کیوں ہے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جو اس گرفت کو کمزور کر رہی ہے، جس کے خلاف اتنی طاقت لگانی پڑتی ہے؟ یہ بہت ہی شاندار سوال ہے۔ کتاب خود تو کہیں نہیں بھاگتی، لیکن انسان جس دنیا میں رہتا ہے وہ دنیا اسے اس کتاب سے دور کھینچتی ہے۔ مطلب حالات اور معاشرہ؟ اسے فزکس کے اصولوں سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح دنیا کی ہر چیز پر کشش ثقل اثر انداز ہوتی ہے، گریوٹی جو ہر چیز کو نیچے کھینچتی ہے، بالکل اسی طرح معاشرے کے رجحانات، دنیاوی خواہشات اور معاشی دباؤ انسان کے نظریات کو نیچے کی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ تو بہت عام سی بات ہے، ہر کوئی اس دباؤ کو محسوس کرتا ہے۔ جب کوئی انسان سچائی کے کسی اصول کو اپنی زندگی کا مرکز بناتا ہے تو پورا معاشرہ ایک زبردست دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ انسان ان اصولوں پر سمجھوتا کر لے۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی تھوڑا تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے دنیا میں جینے کے لیے۔ اس بہاؤ کے خلاف کھڑے رہنے کے لیے ایک غیر معمولی شعوری کوشش درکار ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں محض پڑھنے کی بات نہیں کی گئی بلکہ بھرپور مزاحمت کے ساتھ تھامے رکھنے کی بات کی گئی ہے۔ بالکل، یہ ایک مستقل مزاحمت ہے۔ یہ تصور تو میرے ذہن میں ایک پوری تصویر بنا دیتا ہے، جیسے کوئی شخص کسی بہت تیز بہتے ہوئے دریا کے بیچوں بیچ کھڑا ہو، زبردست مثال ہے، اور اس نے ایک رسی کو پکڑا ہوا ہو۔ بڑھتے گا تو دریا اسے بہا کر لے جائے گا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں کسی سچے نظریے کے ساتھ وابستہ رہنا کوئی ایک بار کا فیصلہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ روزمرہ کی ایک تھکا دینے والی جدوجہد ہے۔ لیکن بات صرف اس نظریاتی وابستگی پر آ کر ختم نہیں ہوتی۔ جی، متن ہمیں آگے لے کر چلتا ہے، کیونکہ اگلا ہی حصہ ہمیں ایک بالکل نئے اور عملی میدان میں اتار دیتا ہے۔ اگلی شرط جو بیان کی گئی ہے وہ ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یعنی اور انہوں نے نماز قائم کی۔ یہاں تو ایک دم سے بات نظریے سے نکل کر عمل تک پہنچ گئی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ متن اپنی اصل جامعیت دکھاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر اوقات انسانوں میں ایک خامی پائی جاتی ہے کہ وہ نظریاتی سطح پر تو بہت مضبوط ہوتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں کچھ نہیں کرتے، بس بحث کروا لیں ان سے اصولوں پر۔ بالکل۔ یہاں نظریے کو براہ راست عمل کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ یعنی کتاب کو تھامنا ایک اندرونی جنگ ہے اور نماز قائم کرنا اس کا بیرونی اظہار۔ جی،
نماز قائم کرنا اس نظریے کے بیرونی اور عملی اظہار کی سب سے بڑی شکل ہے۔ ایک کے بغیر دوسرا عمل ادھورا ہے۔ اگر ہم اسے روزمرہ کی دنیاوی زندگی سے جوڑیں تو میرے ذہن میں ایک مشین کی مثال آ رہی ہے۔ کیسی مشین؟ فرض کریں کہ کسی شخص کے پاس کوئی بہت ہی پیچیدہ اور قیمتی مشین چلانے کا ایک تفصیلی مینول موجود ہے۔ ٹھیک ہے، مینول یعنی وہ کتاب۔ جی، اب وہ شخص اس مینول کو اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے، اسے روز پڑھتا ہے اور دوسروں کو تقریریں بھی کرتا ہے اس پر۔ تو اس نے نظریاتی طور پر اس مینول کو تھاما ہوا ہے؟ بالکل، لیکن اگر وہ شخص اس مینول میں لکھی ہدایات کے مطابق اس مشین کو روزانہ اپنے ہاتھوں سے آپریٹ نہیں کرتا، اس کے پرزوں کو صاف نہیں کرتا اور ڈسپلن نافذ نہیں کرتا، تو اس مینول کو تھامے رکھنے کا بھلا کیا فائدہ؟ مشین تو خراب ہی رہے گی۔ بالکل، وہ مینول تو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا بن کر رہ جائے گا۔ یہاں جو نماز قائم کرنے کا ذکر ہے وہ دراصل اسی روزمرہ کے ڈسپلن کی مثال ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال بھی ابھرتا ہے۔ عمل تو دنیا میں اور بھی بہت سے ہو سکتے ہیں۔ جی، جیسے کسی کی مدد کرنا یا سچ بولنا۔ ہاں، یہ بھی تو عمل ہے۔ تو پھر یہاں خاص طور پر صرف نماز قائم کرنے ہی کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ یہ ایک انتہائی گہرا نکتہ ہے۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ نماز اصل میں کیا تقاضا کرتی ہے تو جواب مل جاتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں نماز کیا تقاضا کرتی ہے؟ دیکھیے، نماز محض ایک چند منٹ کی روحانی مشق نہیں ہے۔ یہ وقت کی انتہائی سخت پابندی، جسمانی صفائی اور ایک نہ ٹوٹنے والے نظم و ضبط کا نام ہے۔ یعنی ایک اسٹرکٹ روٹین؟ بالکل، یہ انسان کو دن میں کئی بار اس کی دنیاوی مصروفیت اور انا سے کاٹ کر ایک اعلیٰ ہستی کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ بات تو ہے، انسان چاہے کتنا ہی مصروف ہو اسے سب چھوڑنا پڑتا ہے۔ انسان کو چاہے کیسا بھی محسوس ہو رہا ہو، اسے ایک مخصوص وقت پر کھڑے ہو کر اپنے نظریے کا عملی ثبوت دینا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی انسان لمبے عرصے تک اس ڈسپلن سے گزرتا ہے تو یہ اس کی شخصیت بدل دیتا ہے۔ نظریاتی طور پر کتاب کو تھامنا سمت دیتا ہے اور نماز استقامت پیدا کرتی ہے۔ اگر نظریہ ہے اور ڈسپلن نہیں تو نظریہ ہوا میں اڑ جائے گا، اور اگر صرف ڈسپلن ہے بنا نظریے کے تو وہ ایک اندھی مشین بن جائے گا۔ یہ بات بہت سی چیزوں کو واضح کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو بے وقت نظریاتی اور عملی دونوں محاذوں پر لڑنا ہوتا ہے، جو کہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان اتنی محنت کرتا ہے تو کیا یہ سب صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے؟ متن کے مطابق تو ایسا نہیں ہے۔ جی، متن کے آخری حصے میں اس کا نتیجہ بتایا گیا ہے جو کہ مجھے سب سے حیران کن لگا۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ حصہ انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا غور کریں، متن نے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو تھامے ہوئے ہیں اور نماز قائم کر رہے ہیں کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ ہاں، انہیں محض عبادت گزار تو نہیں کہا گیا۔ بالکل، انہیں نیک لوگ یا پرہیزگار نہیں کہا گیا۔ ان کے لیے جو رتبہ منتخب کیا گیا ہے وہ المصلحین کا ہے۔ یہ واقعی چونکا دینے والی بات ہے، المصلحین، جس کا مطلب ہے مصلح یا معاشرے میں اصلاح لانے والے، بگاڑ کو درست کرنے والے۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ اب تک تو ساری بات ایک فرد کی ذاتی زندگی پر ہو رہی تھی اور اچانک اسے ایک ریفارمر کا مقام دے دیا گیا۔ جی، یہ جمت کیسے لگائی گئی؟ ذاتی عمل سماجی اسلام میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ یہی تو اس متن کی معراج ہے۔ بظاہر کتاب تھامنا اور نماز پڑھنا انفرادی عمل لگتا ہے، بند کمرے کا عمل۔ جی بالکل، لیکن متن سماجیات کا ایک اصول بتا رہا ہے۔ جب کوئی انسان اپنے اندر اتنا سخت نظم و ضبط قائم کر لیتا ہے تو وہ معاشرے کے دباؤ کے خلاف کھڑا ہونا سیکھ لیتا ہے۔ بالکل، تو اس کا وجود اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا۔ وہ شخص خاموشی سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ایک مضبوط ستون بن جاتا ہے۔ جب معاشرے میں بگاڑ آتا ہے اور اصول ٹوٹتے ہیں تو لوگ گھبراتے ہیں، لیکن وہ شخص جس نے کتاب کو تھاما ہوا ہے وہ قائم رہتا ہے۔ اس کا یہی ذاتی کردار اسے مصلح بنا دیتا ہے۔ وہ صرف زبانی تبلیغ نہیں کرتا بلکہ اس کا وجود خود ایک اصلاح ہوتا ہے۔ وہ اس گرتی ہوئی عمارت میں ایک ایسا ستون بنتا ہے جو دوسروں کو سہارا دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ضمانت دی گئی ہے لا نضیع کی، کائناتی حقیقت ہے یہ۔
ایسے مصلحین کی محنت کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ اس ضمانت کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب کوئی اکیلا سچائی پر کھڑا ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس کی محنت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ وہ مایوس ہو سکتا ہے، وہ سوچ سکتا ہے کہ اتنے خراب معاشرے میں میرے اکیلے کتاب تھامنے سے کیا فرق پڑے گا۔ لیکن متن اسے آفاقی امید دلا رہا ہے کہ سچائی کا کوئی ذرہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، اجر محفوظ ہے۔ یہ واقعی انسان کو دوبارہ کھڑا کر دینے والا پیغام ہے۔ عموماً سوچتے ہیں کہ اصلاح کے لیے شاید ہجوم یا طاقت چاہیے، لیکن یہ جائزہ بتاتا ہے کہ اصل تبدیلی ایک انسان کے مضبوط انفرادی تعلق اور نظم و ضبط سے شروع ہوتی ہے۔ جب یہ مل جاتے ہیں تو مصلح جنم لیتا ہے اور معاشرے کا رخ مڑتا ہے۔ تو اگر ہم اس پورے مباحثے کا خلاصہ نکالیں تو یہ ایک مکمل سفر ہے جو شروع ہوتا ہے پناہ مانگنے اور رحمت کے ذکر سے، جو انسان کو منفی خیالات سے بچاتا ہے، پھر نظریاتی وابستگی کی طرف بڑھتا ہے جہاں کتاب کو پوری قوت سے تھامنا ہوتا ہے، پھر عملی پابندی یعنی نماز اور ڈسپلن، اور آخر کار یہ سفر اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں انسان معاشرے کا مصلح بن جاتا ہے اور اس کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اس پورے سفر میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، تحفظ سے نظریے تک اور عمل سے اصلاح تک۔ اس تمام تفصیلی جائزے کے بعد سننے والوں کے لیے ایک نیا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے جس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ جی بالکل، سوچنے کی بات ہے۔ آج کے دور میں جب ہم نظام بدلنے کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں شور، احتجاج اور سوشل میڈیا مہمات آتی ہیں۔ ہم باہر کی دنیا فوراً بدلنا چاہتے ہیں، لیکن یہ متن ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا دنیا کو واقعی ٹھیک کرنے کے لیے ہنگاموں کے بجائے اس کٹھن اندرونی نظم و ضبط کی ضرورت تو نہیں جسے کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ بالکل، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سب سے بڑی سماجی تبدیلی چوکوں اور چوراہوں پر نہیں بلکہ ایک انسان کے اپنے اندر خاموشی سے روزانہ اپنے اصولوں پر کھڑے ہونے میں پوشیدہ ہو؟ یہ سوال تو ہمارے دور کے تمام تر تصورات پر ایک سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ واقعی اس تفصیلی جائزے میں اور اس حیرت انگیز سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔